بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل مہتاب عالم اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں۔ حج کی شروعات کیسے ہوئی اور دنیا میں سب سے پہلا حج کس نے کیا؟ دوستو، اگر آپ سے ایک سوال کیا جائے کہ دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا تو شاید آپ نہ بتا پائیں، لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ جان جائیں گے دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا۔ دوستو، اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سعودی عرب کے مکہ شہر میں کعبہ شریف کی تعمیر تو آدم علیہ السلام کے دور میں ہی ہو چکی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر اس زمین پر بھیجا تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پہاڑوں سے پتھر لا کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن اس کے ہزاروں سال بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بھینکر طوفان آیا تو طوفان میں کعبہ شریف کا ڈھانچہ بھی ڈھہ گیا، مگر اس طوفان میں بھی خانہ کعبہ کی بنیاد باقی رہی۔ دوستو، اس کے بعد یعنی آج سے تقریباً 4000 سال پہلے مکہ شریف میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہو گئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں اب مکہ واقعی ہے۔ یہاں نہ کوئی عمارت تھی اور نہ پانی تھا اور نہ یہاں کوئی راحت کا سامان تھا۔ درختوں کے نام پر صرف ببول وغیرہ کی جھاڑیاں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے دونوں کو یہاں بیٹھا دیا، ایک مشک پانی کا اور کچھ کھجور بیوی بچے کو دے کر، اور پھر آپ شام کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری بار مکہ آئے تو کعبہ کی تعمیر قائم نہ کیا، لیکن جب تیسری بار تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تو ارشاد کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کرو۔ پھر اللہ کے حکم سے کعبے کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرے۔ یہی مقام ابراہیم ہے۔ دونوں باپ بیٹے دیوار اٹھاتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے، اے پروردگار، اسے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ انہوں نے اس گھر کی تعمیر عین مٹی سے کی اور نہ چونے سے، بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے، نہ اس کی چھت بنائی نہ دروازہ۔ بعد میں الگ الگ زمانے میں پھر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ قریشی نے بھی تعمیر کی اور ان کے بعد بھی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پہلو میں حاضر ایک جگہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑہ بنا دیا تھا اور اس پر پہلو کی چھت ڈال دی تھی۔ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلا تھا، اکثر سیلاب ادھر ادھر سے اسے کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسا پتھر لانے کو کہا جو طواف کی شروعات کے لیے نشانی کے طور پر استعمال ہو سکے۔ یہ پتھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ابو قبیس کی پہاڑی سے لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اس مقام پر رکھ دیا جہاں آج یہ قائم ہے۔ روایت ہے کہ یہ بہت روشن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ سارے مقام دکھائے۔ اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے لوگوں کو حج کرنے کی دعوت دینے کا حکم ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ اے میرے خدا، یہاں پر کون لوگ ہیں جو میری آواز کو سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم، آواز دینا تمہارا کام ہے اور لوگوں تک اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو قبیس کی پہاڑی پر چڑھ کر ایک بڑے سے پتھر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں میں حج کرنے کا اعلان کیا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اتنا بلند کر دیا کہ اس آواز کو دنیا کے ہر انسان نے سنا، یہاں تک کہ پیڑ پودوں کو بھی یہ آواز سنائی دی، جس کی وجہ سے پہاڑ اور پیڑ پودوں میں بھی یہ خواہش ہو گئی کہ وہ بھی اللہ کے اس گھر کی زیارت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اس گھر کو رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد سے حج کی شروعات ہوئی اور سب سے پہلے حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے اس گھر پر ہر دن رات میں اللہ کی 120 رحمت نازل ہوتی ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نمازیوں کے لیے اور 20 اللہ کے گھر کو دیکھنے والوں کے لیے۔ حضرت حسان بن حتیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر غور کیا، معلوم ہوا کہ یہ سب رحمتیں در حقیقت طواف کرنے والوں کے لیے ہے، کیونکہ وہ طواف کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور کعبہ کی طرف دیکھتے بھی ہیں۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے، خانہ کعبہ میں طرح طرح کی فضیلت ہے، گھر والا ہی انہیں جانتا ہے۔ جو کوئی یہاں اپنی خطاؤں سے ڈر کر آیا، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ طاہر الکرمی لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ 11 بار تعمیر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، حضرت شیش علیہ السلام نے تعمیر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، عمالقہ نے تعمیر کیا، جرہم، کشی، قریشی، عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا، حجاج بن یوسف نے بنایا، سلطان مراد نے بنایا جو آل عثمان میں سے تھا۔ قریشی کے جانب سے تعمیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعمیر بیت اللہ کے بارے میں طاہر الکروی بتاتے ہیں، انہوں نے 3 دن تک استخرا کرنے کے بعد کعبے کو بالکل زمین کے برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو بھی کھدوایا تو دیکھا کہ وہ 6 ہاتھ اور 1 بالشت حضرت اسماعیل علیہ السلام میں داخل ہے، لہٰذا یہاں سے آپ نے انہی بنیادوں پر تعمیر کی۔ ایسا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ایک حدیث کے بنا پر کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کعبہ کی بلندی 27 ہاتھ رکھی تاکہ عرش کے مناسب ہو جائے، ایک دروازہ داخلے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے بنایا۔ دونوں دروازے 7 زمین کے برابر تھے، ہر دروازے کی لمبائی 11 ہاتھ تھی اور 2 ہاتھ پٹ تھی۔ آپ نے کعبہ کے 4 ستون بنائے۔ آپ کے زمانے میں یہ 4 ستون چومے جاتے تھے۔ آپ نے رکن سامی کی جانب ایک جینا اوپر جانے کے لیے بنایا تھا اور اسے سونے سے سوارا تھا۔ چھت پر پرنالا رکھا تھا اور حضر میں گرتا تھا
جس دن کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی وہ دن عجیب تھا۔ اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے اور بہت سی بکریاں ذبح کی گئی۔ حضرت زبیر ننگے پاؤں نکلے، آپ کے ساتھ بہت سے قریشی بھی ننگے پاؤں تھے، حتیٰ کہ کرم کے مقام پر مسجد عائشہ پہنچے اور عمرہ کا احرام باندھا کہ اللہ نے انہیں ابراہیمی تعمیر پر کعبہ کی توفیق عطا کی۔ ابن زبیر کی تعمیر کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے محاصرے کے زمانے میں مسجد حرام کے کسی خیمے میں آگ جلائی۔ خیمے میں آگ لگ گئی جو بڑھتے بڑھتے کعبہ تک پہنچ گئی اور اس نے غلاف کعبہ رکن یمانی جلا ڈالا۔ یہ واقعہ 64 ہجری کا ہے۔ 10 سال بعد 74 ہجری میں حجاج بن یوسف نے اس بنا پر کہ ابن زبیر نے کعبہ میں ضیافہ کیا تھا اور ایک دروازہ مجید بنا دیا تھا، اسے گرا کر قریش کی تعمیر کے مطابق کر دیا۔ طاہر الکروی لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی ہر ایک چیز عبداللہ بن زبیر کی بنائی اس دیوار کے جو حضر میں ہے وہ حجاج بن یوسف کی بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح مشرق کے دروازے کی چوکھٹ اور وہ اندرونی سیڑھی جو کعبہ کی چھت تک جاتی ہے عثمانس سلطان رابع کے زمانے میں 19 شعبان 1900 ہجری کو صبح 8 بجے مکہ اور اس کے اطراف میں شدید بارش ہوئی۔ بارش سے سیلاب حرم شریف میں داخل ہو گیا اور کعبہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ سے بھی بلند ہو گیا۔ دوسرے دن جمعرات کو عصر کے وقت کعبہ کی سامی دیوار دونوں طرف سے گر گئی اور اس کے ساتھ مشرق کی دیوار کا کچھ حصہ بھی اور مغربی دیوار بھی دونوں طرف سے گر گئی۔ چھت کا کچھ حصہ بھی گر گیا۔ چنانچہ سلطان مراد نے دوبارہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ 1 سال میں یہ تعمیر مکمل ہوئی، اس طرح جس طرح حجاج بن یوسف نے بنوائی تھی۔ سلطان مراد کی تعمیر ہمارے اس دور تک باقی ہے۔ دعا ہے کہ کریم مولا تمام امت مسلمہ کو حج جیسے عظیم فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔